معاف کر دیا کر، قیامت کے دن جب مجھے غصہ آئے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ بندو، جب کوئی بندہ ہو کر بندوں کو معاف نہیں کرتا تو وہ خدا ہو کر تمہیں کیسے معاف کر دے؟ وہ تو انہی کو معاف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں پر غصہ آئے تو معاف کرو تاکہ میں تمہیں معاف کروں۔ غصہ پی جاؤ تاکہ مجھے غصہ آئے تو میں بھی تم پر غصہ نہ نکالوں۔ غصہ آئے تو معاف کر دیا کرو تاکہ میں تمہیں معاف کروں۔ تو گویا اللہ انہیں معاف کرتا ہے جو اللہ کے بندوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ ان پر رحم فرماتا ہے جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتے ہیں، اللہ انہی پر شفقت فرماتا ہے جو اس کے بندوں پر شفقت کرتے ہیں۔ یہ 3 خصلتیں بیان کی اور اس کے پھر فوراً بعد پھر وہی الفاظ آئے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے محسنوں سے محبت کرتا ہے جن سے وہ جو 3 خصلتوں کو بنا لیتے ہیں کہ وہ ہر گھڑی دوسروں پر خرچ کریں اور خرچ کرتے چلے جائیں، خرچ کرتے چلے جائیں، پھر دوسروں پر غصہ آئے تو پی جائیں، اور غصہ پی جانے کے بعد پھر وہ بات دل میں نہ رکھیں، کھلے دل سے معاف کر دیں، کھلے دل سے معاف کر دیں۔ فرمایا ایسے بندے محسن ہیں، احسان والے ہیں، اور اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا اللہ رب العزت نے، توجہ ہے، اور یہ بات بڑی ایمان افروز ہے جو میں کرنے لگا ہوں، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر بیان فرمایا کہ ایک بندہ نیکی کرتا۔ ہمارے ایک بشری کمزوری پتہ کیا ہے؟ ہم نیکی کرتے ہیں اور نیکی کی خواہش بھی رکھتے ہیں کہ میں نے اس پر نیکی کی، وہ بھی مجھ پر نیکی کرے۔ ایسی بات ہے نا، ہم عدلے کا بدلہ چاہتے ہیں۔ بندہ کیا چاہتا ہے؟ عدلے کا بدلہ چاہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اچھائی کی، یہ بھی مجھ پر اچھائی کرے، میں نے اس پر نیکی کی، یہ بھی مجھ پر نیکی کرے۔ یاد رکھ لو، احسان بدلے کی خواہش کا نام نہیں ہے، احسان یہ ہے کہ نیکی کرتا جا، کہتے نیکی کر اور دریا میں ڈال، بھول جا کہ میں نے نیکی کی تھی۔ اور کبھی بندوں سے مت چاہو کہ وہ تم پر نیکی کریں، اس خواہش کو ختم کر دو کہ بندے تم پر نیکی کریں، بندوں پر تکیہ نہ کرو، تم بندوں پر نیکی کرو، تکیہ مولا کی رحمت میں کرو، تکو ادھر، بندوں پر تکیہ نہ کرو۔ جو بندہ بندوں سے امیدیں لگا لیتا ہے اس کا یقین ٹوٹا رہتا ہے، اس کا ایمان کمزور رہتا، اس کا یقین ٹوٹا رہتا۔ اگر چاہتے ہو تمہارا یقین قائم رہے اور تم مرتبہ احسان پر فائز رہو، نیکی کرو مگر نیکی کا صلہ نہ چاہو، نیکی کا صلہ نہ چاہو، نیکی کرو۔ اور نیکی کے مقابلے میں اگر تمہارے ساتھ کوئی بدی کرے، کوئی بدی کرے، برائی کرے، تو پھر تم کیا کرو؟ اب قرآن سنیے، قرآن کہتا ہے سورہ رات آیت نمبر 22، فرمایا وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، فرمایا کوئی برائی دیکھو کہ تمہارے ساتھ برائی کر، اس برائی کو تم نے ختم کرنا ہے، بدلہ نہیں دینا، اس نے میرے ساتھ برائی دی ایسی تیسی، یہ نہیں کہنا۔ اس برائی کو ختم کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ برائی کو ختم کرو اچھائی کے ساتھ، بدی کو ختم کرو نیکی کے ساتھ، یہی ایک طریقہ ہے بدی کو ختم کرنے کا۔ لوگوں یاد رکھ لو، بدی کا مقابلہ بدی سے کرو گے تو بدی کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، جو طاقتور ہو دوسرے کو چپ تو کروا لے گا مگر وہ کھولتا رہے گا، اسے جب موقع ملے گا وہ بھی بدلہ لے گا، وہ بھی بدلہ لے گا، یا غصے کی آگ میں جھلستا رہے گا، آپ کو بد دعائیں دیتا رہے گا۔ ایسی بات ہے، اگر بدی کو ختم کرنا چاہتے ہو کہ فلاں بندہ میرے ساتھ بدی کر رہا ہے، تو بدی کرنے والے سے نفرت نہ کرو، اس سے بھی محبت کرو کہ اس کی بدی ختم ہو جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے بالحسنات السیئۃ، بدی کو ختم کرو نیکی کے ساتھ۔ وہ بدی کرے تم نیکی کرو، وہ برائی کرے تم اچھائی کرو، وہ تمہاری شکایت لگائے، وہ تمہاری کہیں پر، جس طرح ہماری تنظیمی زندگی میں
اور تحریکی زندگی میں ہو جاتا ہے، بعض بندے بعضوں کی شکایت لگا دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب آپ کی شکایت لگے تو کہو کہ میرے بھائی کو یہ خامی میرے اندر نظر آئی ہے، اگر میرے اندر ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، اگر میرے اندر وہ خامی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہوں، اللہ کا شکر کرتا ہوں۔ معروف کرخی بڑے بزرگ گزرے، ان کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا۔ ایک بار اپنے مریدین کے جھرمٹ میں بیٹھے تھے اور مریدوں کی موجودگی میں کوئی ایسی بات کہتے جو مرشد کے خلاف ہو، کوئی برداشت کرتا؟ بولیے۔ ایک جوان کھڑا ہوا، وہ بے ادب تھا اللہ والوں کا، اس نے آپ کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ معروف کرخی بلند پایا اہل اللہ میں سے، مریدوں کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ آپ کو بڑا برا بھلا کہا کہ آپ فاسق ہیں، آپ فاجر ہیں، آپ زندیق ہیں، لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، مولا کی طرف نہیں بلاتے، اس طرح کی باتیں کی۔ مریدوں کو غصہ آیا، غصے میں کھول گئے، اس کی پٹائی کرنا ہی چاہتے تھے، آپ نے روک دیا، فرمایا رکو، اس کی بات سنو، اگر اس کی بات سنو گے تو ایک اچھی بات میں تمہیں بتاؤں گا۔ سب رک گئے، جب بول بول کے خاموش ہو گیا، اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا مولا اگر یہ نوجوان سچا ہے، اپنے قول میں اگر سچا ہے تو مجھے معاف کر دے، اگر یہ سچا ہے تو پھر میں وہی ہوں جو اس نے کہا، مولا اگر یہ سچا ہے تو مجھے معاف کر دے، اگر جھوٹا ہے تو اسے اندازہ کرے، مولا اگر جھوٹا ہے تو اسے معاف کر دے، تو اس نے مجھ پر بہتان لگایا، مجھے برا بھلا کہا تو گناہگار ہوا، اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے معاف کر دے، اگر سچا ہے تو مولا مجھے معاف کر دے۔ تو پھر یہ ہے احسان، لوگوں اس احسان کے رویوں کو اپناؤ۔ دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ، دنیا کی تباہ، اور یہ دنیا نے ہمیں اس طرح تباہ و برباد کر دیا، ہمارے اندر ایسی میں پیدا ہو گئی، مجھے برا بھلا کہا، مجھے ایسے، یہ جو میں ہے نا، یہ میں سب سے بڑی پلیدی ہے، یہ میں سب سے بڑی دشمن ہے۔ جس نے آپ کے خلاف بات کی وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، آپ کی میں آپ کی بڑی دشمن ہے۔ ایک شیطان بڑا دشمن ہے، ایک انسان کا نفس، یہ نفس میں ہی ہے، یہ نفس کیا؟ میں ہی ہے، اس میں سے باہر آؤ۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ نے فرمایا، اور آخری حصہ ہے میری گفتگو کا، توجہ سے سنیے گا، وہاں پر فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَاتُ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَاتُ وَلَا السَّيِّئَاتُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ فرمایا کہ میرے بندے نیکی اور برائی کو آپس میں ملایا نہ کرو۔ بھئی اس بات کو سنیں، نیکی اور برائی کو اور بدی کو آپس میں مکس نہ کیا کرو، توجہ کریں، اس کا مکسر نہ بنایا کرو، یہ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے، ایک جگہ پر جمع ہو ہی نہیں سکتے، جہاں پر برائی ہو وہاں پر نیکی رہ نہیں سکتی، اور جہاں پر نیکی ہو وہاں پر برائی، ان کی ونڈ ہے، یا ادھر یا ادھر۔ فرمایا یہ برابر ان کو مکس نہ کیا کرو۔ ہم وہ لوگ ہیں جو نیکی اور بدی کا مکسچر بنا دیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ ادھر نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، دوسروں پر ظلم بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، دوسروں کا حق بھی مارتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حق مار لیا، حج کیا تو معاف ہو گیا، کسی پر ظلم کیا تو عمرہ کا رائے، یارویں شریف کا ختم دلا دیا، تو اس کے صدقے سے یہ خطا ہماری معاف ہو گئی۔ ہم نے مکسچر بنا دیا۔ یاد رکھ لو، نیکی اور بدی کا کبھی بھی مکسچر نہ بناؤ، خالص اور ستھرے ہو کر مولا کی بارگاہ میں، ستھرے ہو کے مولا کی بارگاہ میں۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں، اور اس سال میں نے یہ ایک مثال دی ہے، پھر میری یہ بھی ایک لطیفہ سمجھ لیں، توجہ ہے آپ کی؟ ایک شیخ صاحب، بات میں شیخ صاحب کی کرنے لگا ہوں، اگر کوئی شیخ صاحب یہاں پر موجود ہوں تو یہ نہ سمجھے کہ ان کی بات ہے، صرف بات سمجھانے کے لیے میں نے نام لیا۔ اس بات کو صرف دیکھیں، شیخ صاحب کو درمیان سے نکال دیں۔
ٹھیک ہے؟ اب شیخ صاحب ناراض ہو جائیں کہ یار ساڑی گل کر. علامہ اقبال اکثر مولویوں کی بات کرتے تھے.